وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ابوبکر صدیق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان درس قرآن۔ اس چینل میں نے درس قرآن کا اور قصۃ قرآن کا آغاز کیا تھا، جو کہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ الحمدللہ اس درس قرآن کو کافی پذیرائی ملی اور لوگوں نے اس کو کافی پسند کیا ہے۔ انشاءاللہ اس درس قرآن میں مزید بہتری لانے کی کوشش کروں گا میں۔ اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے درس قرآن نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ حضرات کے لیے ایک اور نئی چیز لے کر آیا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس جو علم ہے، میں نے جو پچھلے 8 سالوں میں پڑھا ہے، وہ سب کچھ ایک اچھے انداز میں آپ حضرات تک پہنچاؤں۔ تو ان علوم میں سے ایک وظائف کا بھی ہے جو میں نے آپ تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ آپ کو اگر کوئی مشکلات اور پریشانیاں ہوں تو گھر بیٹھ کر وہ وظائف کر کے اپنی پریشانیوں کو حل کریں، اور جو نام نہاد عاملین ہیں ان کے ہاتھوں نہ لگیں۔ یہ بات یاد رکھیں، میرا بتایا ہوا ہر وظیفہ تیر بہدف اور آزمایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ ان وظائف کو کرنے کے بعد اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ فتوحات اور برکات کا ہے۔ اگر آپ کو مالی مشکلات ہیں، آپ نے قرض ادا کرنا ہے، آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ جاب میں پروموشن چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ ہاں، وظیفہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے ہی کریں تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی وظیفہ، چاہے آپ یہ والا وظیفہ پڑھتے ہیں یا دوسرا کوئی پڑھتے ہیں، سب سے پہلے اس وظیفے کے الفاظ کی صحیح ادائیگی سیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ وظیفہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر مکمل توجہ اور یکسوئی سے پڑھیں۔ کوشش کریں کہ وظیفے کے دوران مطلوبہ ہدف سے آپ کی توجہ ہٹنے نہ پائے۔ وظیفہ پورے اعتقاد اور یقین سے پڑھیں۔ اعتقاد جتنا پختہ ہوگا، نتیجہ اتنا یقینی ہوگا، اور اعتقاد جتنا کمزور ہوگا، نتیجہ اتنا ہی مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند حسن ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ جس وظیفے کے جو فوائد ہم نے بتلائے ہیں، نہ صرف ان کا پختہ یقین کریں اور اللہ تعالیٰ سے وہ تمام فوائد مانگیں، بلکہ ان کے علاوہ ان کے جو دوسرے فوائد اللہ کے علم میں ہیں، وہ فوائد بھی اللہ سے مانگیں۔ ہر دعا، آیت اور وظیفہ پڑھتے وقت سب سے پہلے اس کے اخروی فوائد اللہ سے مانگے کہ یا اللہ اس دعا کی بدولت ہمارا جنت میں مقام بلند سے بلند تر فرما دے۔ اس کے بعد جس دنیاوی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد مانگیں۔ پھر اس وظیفے کے تمام وہ خواص جو آپ کو معلوم ہیں یا معلوم نہیں، وہ سب مانگے۔ کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے 2 کام کر لیں تو اس کی تاثیر دگنی ہو جاتی ہے۔ قضاء حاجات کے 2 نفل ادا کر لیں، اور دوسرا کام وہ یہ ہے کہ اپنی توفیق کے مطابق کوئی صدقہ کر دیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ پیسے صدقہ کر دیں تاکہ غریب بندہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرے۔ ہاں، ایک بات ہی یاد رکھیں، صدقہ اگر آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ قسم کی کریں، گھٹیا چیز کا صدقہ اچھا نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني وهم معي من المؤمنين ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر نصر من الله وفتح قريب صدق اللہ العظیم۔ یہ چند آیاتیں ہیں۔ ان آیاتوں کو صبح کی نماز کے بعد اور شام کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے 3 دفعہ درود شریف آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد بھی 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیاتیں 3 دفعہ لکھ کر آگے پیچھے درود شریف 3 دفعہ لکھ کر اپنے پاس بھی رکھ دیں۔ انشاءاللہ آپ کو غیب سے مدد ملے گی، برکات اور رزق کی فراوانی، کاروبار میں ترقی آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو اس حوالے سے کوئی وظیفہ چاہیے تو نیچے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ